مکہ شریف یزید کا لشکر پہنچا تو راستے میں جو اس کا سردار تھا سپہ سالار مسلم بن عقبہ، وہ تو مارا گیا، اس عورت نے اسے نکالا اور جلا دیا۔ دوسرا سپہ سالار مقرر ہوا، اس نے مکہ معظمہ پہنچ کر حملہ کر دیا۔ اور حملہ کس پر کیا؟ مکہ معظمہ میں تھے کون؟ صحابی رسول تھے، تابعین تھے، ان پر حملہ کیے، صحابہ کرام پہ حملہ کیے۔ یزید کے اشارے پر یہ سب ہو رہا ہے۔ اہل مکہ اور حجاز والے یزید پلید کی بیعت توڑ کر، یعنی جو یزید نے بیعت لیا تھا ان لوگوں نے اس پر ظلماً زبردستی کیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے، لوگوں نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ان کی فوج نے لشکر یزید کا مقابلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے جو لوگ تھے، یزید کی فوج جب آئی تو اس کا مقابلہ کیا اور صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی، مگر فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ دوسرے دن حسین بن نمیر نے، یعنی جو یزید کی طرف سے سپہ سالار بن کر کے گیا تھا، منجیق جو پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے، تو آپ یوٹیوب پہ بھی نکالیں گے تو شاید نکل آئے، بڑے بڑے پتھر جو ہے نا ایک مشین بنائی جاتی تھی، اس زمانے میں بنائی گئی تھی، مسلمانوں کی ایجاد تھی، تو اس پر پھینکتے تھے تو بڑے یہ جو قلعے وغیرہ ہے اس کی دیواروں کو توڑ دیتے تھے۔ تو اس ظالم نے، یزید کا سپہ سالار جو تھا، اس نے منجیق مشین کو کوہ ابو قبیس پر نصب کر کے پتھر برسانا شروع کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ کی پناہ۔ اور سنگ باری سے، یعنی پتھر پھینکنے سے حرم شریف کا مبارک صحن پتھروں سے بھر گیا اور اس کی چوٹ سے مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، اللہ کی پناہ۔ یہ اتنا سننے کے بعد، ارے کسی کی خباثت پہ تو ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے، یہ یزید کی خباثت تو بھری پڑی ہوئی ہے۔ مدینہ شریف میں توبہ کر دیا، بدکاری کی، سب کچھ کیا، اور اب مکہ شریف میں یہ کر رہا ہے۔ کعبہ شریف کی دیواریں شکستہ ہو گئیں اور چھت گر گئی، معاذ اللہ معاذ اللہ، ستبار معاذ اللہ۔ جبکہ کہا گیا ہے مکہ شریف میں ایک گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو 1,00,000 عذاب ملے گا اسے، 1,00,000 گناہ کے برابر عذاب ملے گا اسے۔ اور یہ تو گناہ کا پیکر ہی بنا ہوا ہے، پورا وجود گناہ بنا ہوا اس مردود کا۔ فرماتے ہیں شامی پتھر برسانے کے ساتھ روئی، گندک اور رال کے گولے بھی بنا کر جلا کر پھینکنے لگے، جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور اس کا غلاف مبارک جل گیا کعبہ شریف کا۔ اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربانی کیا گیا تھا، یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں تو بار بار سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، مگر وہ قربان نہیں ہوئے، اللہ نے اس کی جگہ دمبا بھیج دیا، وہ قربان ہو گیا۔ تو وہ جو دمبا قربان ہوا تھا، اس کی سینگ تبرک کے طور پر کعبہ شریف میں محفوظ رکھی ہوئی تھی، وہ جل گئی وہ سینگ۔ حرم شریف کے باشندوں کا گھر سے نکلنا دشوار ہو گیا، ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، تقریباً 2 ماہ تک وہ سخت مبتلا رہے، اللہ کی پناہ، 2-4 دن کی بات نہیں، 2 ماہ تک وہ ظالم ظلم کرتا رہا۔ یہاں شامی لشکر کعبہ شریف کی بے حرمتی میں لگا ہوا تھا، ادھر شہر حمص میں 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں یزید ملعون مر گیا وہ۔ سب سے پہلے یہ خبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو ملے، انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے شامی بدبختو، تمہارا گمراہ سردار یزید پلید ہلاک ہو گیا، تو اب کیوں لڑ رہے ہو؟ جو تمہارا سردار ہی چلا گیا۔ شامیوں نے پہلے اس بات کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے فریب پر محمول کیا کہ وہ فریب دے رہے ہیں، لیکن تیسرے دن جب انہیں ثابت بن قیس نقعی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر سنائی، جو انہی کا آدمی، تو انہیں یقین ہوا اب ان کے حوصلے پست ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے۔ وہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور شامی خائب و خاسر، ذلیل و رسوا ہو کر بھاگتے ہوئے بنے۔ یزید پلید، دیکھیے یہ ہے یزید کا کارنامہ، مدینہ شریف پہ فوج بھیج رہا ہے، اور اس کے بعد ساتھ کی 3 دن کے لیے تمہارے لیے ہم مدینہ شریف میں سب کچھ حلال کر رہے ہیں، معاذ اللہ 1000 بار تو ہوا، اور جو بدکاری کی ہے اللہ کی پناہ۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں بار بار، اس کو، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو محفوظ رکھیں۔ اور کل کبھی اگر کوئی مولوی یا عالم کے روپ میں پگڑی باندھ کے، دستار باندھ کر کے، جبہ پہن کے آئے تو دھوکہ نہیں کھائیے،
اگر وہ یزید کی تعریف کرتا ہے تو اس کو بغیر اس کی پوری بات سنے اس کو لعنتی کو بھگا دیجیے، دور کر دیں اپنے سے، تو لعنتی دور ہو جاتی۔ یزید کی تعریف کر رہا ہے جو خانہ کعبہ شریف کی وہ حرمتی کروا رہا ہے، مدینہ شریف پہ حرمتی کروا رہا ہے، وہ یزید تعریف کے لائق ہو سکتا ہے؟ اور اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو بتائیں، ورنہ کل ہو کر کے، کیونکہ یہ تو میں نے جو بتایا ایک نقطہ بھی نہیں ہے، جو میں غور کر رہا ہوں، شاید میں کچھ زیادہ ہی غور کر رہا ہوں، تو اتنا فتنے کا ماحول بن رہا ہے کہ اللہ کی پناہ، قرآن و حدیث کی آڑ لے کر کے اور اپنے غلط عقیدے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا برا حال ہو رہا ہے۔ یزید پلید نے کل 3 برس 7 مہینے تک حکومت کی۔ جب وہ قریہ حوارین میں ہلاک ہوا تو اس کی موت پر ابن عروہ نے چند اشعار کہے۔ ابن عروہ کوئی شاعر ہیں جن کے معنی یہ ہیں، عربی کا اشعار تھے، اے بنو امیہ تمہارے بادشاہ کی لاش حواریین میں پڑی ہے، موت نے ایسے وقت میں آ کر اس کو مارا جبکہ اس کے تکیے کے پاس کوزہ اور شراب کا مشکیزہ لبالب بھرا ہوا تھا۔ اللہ کی پناہ، یعنی بیماری کے عالم میں بہت بری بیماری لگ گئی تھی اس کو، اس عالم میں بھی اس کے پاس شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہے اور شراب رکھی ہوئی ہے۔ وہ لکھ رہا ہے وہ کہ اس کے تکیے کے پاس کوزہ اور شراب کا مشکیزہ سر بمہر لبالب بھرا ہوا رکھا تھا، اور اس کے نشے سے مست ہونے والے پر ایک گانے والی سارنگی لیے رو رہی تھی جو بدکاری کے لیے اپنے پاس رکھی ہوا تھا اس کو۔ یعنی یہ تاریخ دیکھیے یزید کی، کہاں میرے امام حسین پاک، کہاں یہ مردود ناپاک، کتنا فرق ہے بتلائیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سارنگی والی رو رہی تھی جو اس کو محبوبہ بنا کر لایا تھا، اور جو کبھی بیٹھ جاتی اور کبھی کھڑی ہو جاتی اور رو رہی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ حجاز و یمن اور عراق و خراسان والوں نے یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور شام و مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ اس کا بیٹا معاویہ اگرچہ یزید پلید کا بیٹا تھا مگر نیک اور صالح تھا، بہت متقی پرہیزگار، اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر باپ غلط راستے پر چل رہا ہے تو بیٹا یہ نہیں کہ ہمارے ابا کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، نہیں، اس راستے کو چھوڑو، ورنہ وہ جہنم میں جائے گا تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے آپ کے بزرگوں میں سے کسی نے کوئی برے رسم کو داخل کر دیا ہے اور ہمارے خاندان میں قبیلے میں بری رسم داخل ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ختم کر دیں، یا انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا مسئلے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو اگر وہ طاقتور تھے اس وقت نہیں کر سکے تو اب اپنے باپ دادا کے اس فعل کو ختم کرو، یا اس کا جو گناہ ہے اس سے تم خود دور ہو جاؤ، یا اس چیز ہی کو ختم کر دو، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں، ورنہ وہ گناہ ہوتا رہے گا، اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگ اپنی ہیکڑی میں علماء کے بتانے پر نہیں مانتے ہیں، بتایا جا رہا ہے مسئلہ کہ ایسے نہیں ہے، وہ ہیکڑ بنے ہوئے ہیں، ارے ہمارا بہت پہلے سے آ رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کے برے کاموں سے یزید کا بیٹا نفرت کرتا تھا، بیماری کی حالت میں اسے تخت پر بٹھایا گیا جو آخری دم تک بیمار ہی رہا، نہ اس نے کسی طرف فوج بھیجی نہ کوئی دوسرا اہم کارنامہ انجام دیا، یہاں تک کہ صرف 40 دن یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ آخر وقت میں لوگوں نے اس سے کہا کہ اگر کسی کو خلیفہ آپ چاہیں تو بنا دیں۔ معاویہ نے جواب دیا یزید کے بیٹے نے کہ میں نے خلافت میں کوئی مزہ ہی نہیں پایا تو میں اس کڑواپن کو دوسرے کو کیوں دوں، میں اس بیماری میں دوسرے کو مبتلا کروں میں۔ معاویہ بن یزید کی موت کے بعد شام و مصر کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ کچھ دنوں بعد مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعہ مصر و شام پر قبضہ جما لیا، اور جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین بنا دیا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں لیکن مروان نے اپنا باپ پیدا کیا ہے۔ اتنا ذلیل انسان تھا وہ۔ اچھا، اب اس کی زبانی خود سنیے، اس کی بدتمیزی۔ عبد المالک دانشمند، فقیہ اور قرآن و حدیث کا جاننے والا اور نشین ہونے سے پہلے بہت بڑا عابد و زاہد تھا، یعنی اتنا عالم اور متقی پرہیزگار ہو۔
بہت بڑا زاہد تھا اور مدینہ منورہ کے عبادت گزار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، مگر بعد میں وہ بدعمال ہو گیا۔ یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ اس لیے جب کسی کو آپ نیک سمجھے، پرہیزگار، اپنے محلے میں، باہر، یہاں وہاں، اور آپ کو عقیدت ہو تو دعا کیا کریں، اللہ یہ جو نیکی ہے اس کی برقرار رکھنا ہے اس کو، کیونکہ کب گمراہ ہو جائے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ لگے مت رہو اس کے پیچھے، محبت کرو، عقیدت رکھو جب تک اچھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرو اللہ اس کو اسی اچھے حال پر رکھ۔ اب دیکھیے اتنا بڑا عبادت گزار، فقیہ، قرآن و حدیث کا جاننے والا، بعد میں بدعمال ہو گیا۔ یحییٰ غسانی کا بیان ہے کہ عبد الملک اکثر حضرت ام دردہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ام دردہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں نے، کیونکہ وہ خلیفہ ہو گیا تھا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور ہو گئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ شراب خور ہونے کے ساتھ ساتھ میں خونخوار بھی ہو گیا ہوں، معاذ اللہ توبہ سے۔ یہ اس کا جملہ ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے حضرات کہ ابھی اپنے ایمان کی بچانے کی ہم فکر کریں۔ یہ جو لوگ لگے رہتے ہیں نا، فلاں ایسا، دیکھو وہ مولوی، وہ مولانا ایسے، فلاں، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ مولانا فلاں ایسا، مولانا فلاں، یہ علماء خود طے کریں گے، کیونکہ عالم ہی علم کی روشنی میں جانتے ہیں کہ کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے۔ آپ کا تو کام یہ ہے کہ جس عالم کو آپ نے پرکھ لیا ہے کہ ہاں یہ عالم دین اتنے زمانے سے ہیں، ان کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ ہے اس لائق کی نہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے اور بہتر سمجھ لیا ہے تو بس آنکھ بند کر کے اس کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے چلے جائیں، ورنہ حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ، جو فتنے کا ایک بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب ایسے وقت میں دن رات ایک چیز کی دعا ضرور کریں کہ اللہ ہم سب کو ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کے باقی رکھنے کا سبب پیدا کر دے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ وہ عالم دین عطا فرما، وہ رہنما، وہ رہبر، وہ قائد جو اچھا ہو، سچا ہو، اور جو ہماری رہبری کر سکے صحیح معنوں میں، جس کی رہبری پر اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں ہم آ کر کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ایسے نازک دور میں ہم سب کے ایمان و عقیدے کی، عمل کی حفاظت فرمائے۔